अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सीरत नबी में का जिक्र हुआ था। इब्न उब्बई और इसके रफ़क़ाए जंग खंदक में मुसलमानों के अंदर अस्तराब और खलबली मचाने और इन्हें मरूब व दहशत ज़दा करने के लिए तरह तरह के जतन करते रहते थे, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब की 3 से 13 आयत तक में किया है, जिसका तर्जुमा कल बताया गया था। इन आयत में मौका की मुनासबत से मुनाफिकीन के अंदाज़ फ़िक्र, तर्ज अमल, नफ्सियात और ख़ुद गर्ज़ी व मौका परस्ती का एक जामा नक्शा खींच दिया गया है। अब आगे, इन सब के बावजूद यहूद, मुनाफिकीन और मुशरिकीन गर सारे ही इस्लाम के दुश्मनों को ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि इस्लाम के ग़लबे का सबब मादी तफव्वुज़ और असले, लश्कर और तादाद की कसरत नहीं है, बल्कि इसका सबब वो खुदा परस्ती और अखलाक़ी क़दरें हैं जिनसे पूरा इस्लाम, माशरा और दीन इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाला हर फ़र्द सरफराज व बहरा मंद है। इन आदाए इस्लाम को ये भी मालूम था कि इस फैज़ का सरचश्मा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है, जो इन अखलाक़ी क़दरों का मोजज़े की हद तक सबसे बुलंद नमूना है। इसी तरह ये आदाए इस्लाम 4-5 साल तक सर दरसरे पेकार रहकर भी ये समझ चुके थे कि इस दीन और इसके हामलीन को हथियारों की बल पर नेस्त नाबूद करना मुमकिन नहीं। इसलिए उन्होंने ग़ालिबन ये तय किया कि अखलाक़ी पहलू को बुनियाद बनाकर इस दीन के ख़िलाफ़ वसी पैमाने पर प्रोपेगंडे की जंग छेड़ दी जाए, और इसका पहला निशाना ख़ास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को बनाया जाए। चूँकि मुनाफिकीन मुसलमानों की सफ़ में पाँचों कालिम थे, चूँकि मुनाफिकीन मुसलमानों की सफ़ में 5वां कालिम थे, मदीना ही के अंदर रहते थे, मुसलमानों से बिला तरद्दुद मिलजुल सकते थे और इनके एहसासात को किसी भी मुनासिब मौके पर बआसानी भड़का सकते थे। इसलिए इस प्रोपेगंडे की जिम्मेदारी इन मुनाफिकीन ने अपने सर ली या इनके सर डाली गई, और अब्दुल्ला बिन उबई रईसुल मुनाफिकीन ने इसकी क़यादत का बेड़ा उठाया। इनका प्रोग्राम इस वक्त ज़रा ज़्यादा खुलकर सामने आया जब हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत ज़ैनब को तलाक़ दी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे शादी की। चूँकि अरब का दस्तूर ये चला आ रहा था कि वो मुतबन्ना मुँह बोले बेटे को अपने हकीकी लड़के का दर्जा देते थे और इसकी बीवी को हकीकी बेटे की बीवी की तरह हराम समझते थे। इसलिए जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब से शादी की तो मुनाफिकीन को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ शोर व शग़ब बर्पा करने के लिए अपनी दानिस्त में 2 कमज़ोर पहलू हाथ आए। एक ये कि हज़रत ज़ैनब आपकी 5वीं बीवी थी, जबकि कुरान ने 4 से ज़्यादा बीवियाँ रखने की इजाज़त नहीं दी है, इसलिए ये शादी क्यों कर दुरुस्त हो सकती है। दूसरा ये कि ज़ैनब आपके बेटे यानी मुँह बोले बेटे की बीवी थी, इसलिए अरब दस्तूर के मुताबिक इनसे शादी करना नहायत संगीन जुर्म और ज़बरदस्त गुनाह था। चुनांचे इस सिलसिले में खूब प्रोपेगंडा किया गया और तरह तरह के अफसाने गढ़े गए। कहने वालों ने यहाँ तक कहा कि मोहम्मद ने ज़ैनब को अचानक देखा और इनके हुस्न से इस कदर मुतासिर हुए कि दिल दे बैठे, और जब इनके साहबजादे ज़ैद को इसका इल्म हुआ तो उन्होंने ज़ैनब का रास्ता मोहम्मद के लिए खाली कर दिया। मुनाफिकीन ने इस अफसाने का इतनी क़ुव्वत से प्रोपेगंडा किया कि इसके असरात कुतुब, अहादीस और तफासिर में अब तक चले आ रहे हैं। इस वक्त ये सारा प्रोपेगंडा कमज़ोर और सादा मुसलमानों के अंदर इतना मुअस्सर साबित हुआ कि बाला आखिर कुरान मजीद में इसकी बाबत वाज़ह आयात नाजिल हुई, जिनके अंदर शुकूक पनाह की बीमारी का पूरा इलाज था। इस प्रोपेगंडे की वसअत का अंदाज़ा इससे किया जा सकता है कि सूरह अहज़ाब का आगाज़ ही इस आयत करीमा से हुआ। 33वीं सूरत की पहली आयत, जिसका मतलब है, ए नबी, अल्लाह से डरो और काफरीन और मुनाफिकीन से ना दबो, बेशक अल्लाह जानने वाला, हिकमत वाला है। ये मुनाफिकीन की हरकतों और कार्रवाइयों की तरफ एक तायराना इशारा और इनका एक मुख्तसर सा खाका है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सारी हरकतें सब्र, नरमी और तलतफ़ के साथ बर्दाश्त करते रहे थे
اور عام مسلمان بھی ان کے شر سے دامن بچا کر صبر و برداشت کے ساتھ رہ رہے تھے، کیونکہ انہیں تجربہ تھا کہ منافقین قدرت کی طرف سے رہ رہ کر رسوا کیے جاتے رہیں گے۔ چنانچہ ارشاد ہے 9ویں سورت 126 آیت، جس کا مطلب ہے وہ دیکھتے نہیں کہ انہیں ہر سال ایک بار یا 2 بار فتنے میں ڈالا جاتا ہے، پھر وہ نہ تو توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی نصیحت پکڑتے ہیں۔ غزوہ بنو المستلق میں منافقین کا کردار۔ جب غزوہ نبی المستلق پیش آیا اور منافقین بھی اس میں شریک ہوئے تو انہوں نے ٹھیک وہی کیا جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے۔ 9ویں سورت 47 آیت، جس کا مطلب ہے اگر وہ تمہارے اندر نکلتے تو تمہیں مزید فساد ہی سے دوچار کرتے اور فتنے کی تلاش میں تمہارے اندر تنگ دو کرتے۔ چنانچہ اس غزوے میں انہیں بھڑاس نکالنے کے 2 موقع ہاتھ آئے، جس سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے مسلمانوں کی صفوں میں خاصا اضطراب و انتشار مچایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدترین پروپیگنڈا کیا۔ ان دونوں مواقع کی کسی قدر تفصیلات یہ ہیں۔ نمبر 1، مدینے سے ذلیل ترین آدمی کو نکالنے کی بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی المستلق سے فارغ ہو کر ابھی چشمہ مرسی پر قیام فرما ہی رہے تھے کہ کچھ لوگ پانی پینے گئے۔ انہی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک مزدور بھی تھا جس کا نام جہجہ غفاری تھا۔ پانی پر ایک شخص سنان بن برجوہی سے اس کی دھکم دھکا ہو گئی۔ پانی پر ایک اور شخص سنان بن برجوہی سے اس کی دھکم دھکا ہو گئی اور دونوں لڑ پڑے۔ پھر جوہنی نے پکارا، یا معاشر الانصار، انصار کے لوگوں مدد کو پہنچو، اور جہاں نے آواز دی، یا معاشر المہاجرین، مہاجرین مدد کو آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر پاتے ہی وہاں تشریف لے گئے اور فرمایا، میں تمہارے اندر موجود ہوں اور جاہلیت کی پکاری جا رہی ہے، اسے چھوڑ دو، یہ بدبودار ہے۔ اس واقعے کی خبر عبداللہ بن ابی ابن سلول کو ہوئی تو غصے سے بھڑک اٹھا اور بولا، کیا ان لوگوں نے ایسی حرکت کی ہے کہ ہمارے علاقے میں آ کر اب ہمارے ہی حریف اور مد مقابل ہو گئے ہیں؟ خدا کی قسم ہماری ان کی حالت پر تو وہی مثل صادق آتی ہے جو پہلوں نے کہی ہے۔ خدا کی قسم ہماری ان کی حالت پر تو وہی مثل صادق آتی ہے جو پہلوں نے کہی ہے کہ اپنے کتے کو پال پوس کر موٹا تازہ کرو تاکہ وہ تمہیں کو پھاڑ کھائے۔ سنو، خدا کی قسم اگر ہم مدینہ واپس ہوئے تو ہم میں کا معزز ترین آدمی ذلیل ترین آدمی کو نکال باہر کرے گا۔ پھر حاضرین کی طرف متوجہ ہو کر بولا، یہ مصیبت تم نے خود مول لی ہے، تم نے انہیں اپنے شہر میں اتارا اور اپنے مال و دولت بانٹ کر دیے۔ دیکھو تمہارے ہاتھوں میں جو کچھ ہے، اگر اسے دینا بند کر دو تو یہ تمہارا شہر چھوڑ کر کہیں اور چلتے بنیں گے۔ اس وقت مجلس میں ایک نوجوان صحابی حضرت زید بن ارقم بھی موجود تھے۔ انہوں نے آ کر اپنے چچا کو پوری بات کہہ سنائی۔ ان کے چچا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ اس وقت حضرت عمر بھی موجود تھے۔ بولے، حضور عباد بن بشر سے کہیے کہ اسے قتل کر دیں۔ آپ نے فرمایا، عمر، یہ کیسے مناسب رہے گا؟ لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے۔ نہیں، بلکہ تم کوچ کا اعلان کرو۔ یہ ایسا وقت تھا جس میں آپ کوچ نہیں فرمایا کرتے تھے۔ لوگ چل پڑے تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور سلام کر کے عرض کیا کہ آج آپ نے نا وقت کوچ فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہارے صاحب یعنی ابن ابی نے جو کچھ کہا ہے تمہیں اس کی خبر نہیں ہوئی؟ انہوں نے دریافت کیا کہ اس نے کیا کہا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس کا خیال ہے کہ اگر وہ مدینہ واپس ہوا تو معزز ترین آدمی ذلیل ترین آدمی کو مدینے سے نکال باہر کرے گا۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہیں تو اسے مدینے سے نکال باہر کریں، خدا کی قسم وہ ذلیل ہے اور آپ باعزت ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس کے ساتھ نرمی برتیے، کیونکہ بخدا اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے پاس اس وقت لے آیا جب اس کی قوم اس کی تاج پوشی کے لیے مونگوں کا تاج تیار کر رہی تھی، اس لیے اب وہ سمجھتا ہے کہ آپ نے اس سے اس کی بادشاہت چھین لی ہے۔ پھر آپ شام تک پورا دن اور صبح تک پوری رات چلتے رہے، بلکہ اگلے دن کے ابتدائی اوقات میں اتنی دیر تک سفر جاری رکھا کہ دھوپ سے تکلیف ہونے لگی۔ اس کے بعد اتر کر پڑاؤ ڈالا۔
اس کے بعد اتر کر پڑاؤ ڈالا گیا تو لوگ زمین پر جسم رکھتے ہی بے خبر ہو گئے۔ آپ کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگوں کو سکون سے بیٹھ کر گپ لڑانے کا موقع نہ ملے۔ ادھر عبداللہ بن ابی کو جب پتہ چلا کہ زید بن ارقم نے بھانڈا پھوڑ دیا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اللہ کی قسم کھا کر کہنے لگا کہ اس نے جو بات آپ کو بتائی ہے وہ بات میں نے نہیں کہی ہے اور نہ اسے زبان پر لایا ہوں۔ اس وقت وہاں انصار کے جو لوگ موجود تھے انہوں نے بھی کہا یا رسول اللہ، ابھی وہ لڑکا ہے، ممکن ہے اسے وہم ہو گیا ہو اور اس شخص نے جو کچھ کہا تھا اسے ٹھیک ٹھیک یاد نہ رکھ سکا ہو، اس لیے آپ نے ابن ابی کی بات سچ مان لی۔ حضرت زید کا بیان ہے کہ اس پر مجھے ایسا غم لاحق ہوا کہ ویسے غم سے میں کبھی دوچار نہیں ہوا۔ میں صدمے سے اپنے گھر میں بیٹھ رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقین نازل فرمائی جس میں دونوں باتیں مذکور ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ منافقین وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں ان پر خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ چلتے نہیں۔ دوسری آیت اتری جس کا مطلب ہے یہ منافقین کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ واپس ہوئے تو اس سے عزت والا ذلت والے کو نکال باہر کرے گا۔ حضرت زید کہتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلوایا اور یہ آیتیں پڑھ کر سنائیں، پھر فرمایا اللہ نے تمہاری تصدیق کر دی ہے۔ اس منافقین کے صاحبزادے جن کا نام عبداللہ ہی تھا اس کے بالکل برعکس نہایت نیک دینت انسان اور خیار صحابہ میں سے تھے۔ انہوں نے اپنے باپ سے برات اختیار کر لی اور مدینے کے دروازے پر تلوار سونت کر کھڑے ہو گئے۔ جب ان کا باپ عبداللہ بن ابی وہاں پہنچا تو اس سے بولے خدا کی قسم آپ یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دے دیں، کیونکہ حضور عزیز ہیں اور آپ ذلیل ہیں۔ اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لائے تو آپ نے اس کو مدینے میں داخل ہونے کی اجازت دی اور تب صاحبزادے نے باپ کا راستہ چھوڑا۔ عبداللہ بن ابی کے انہی صاحبزادے حضرت عبداللہ نے آپ سے یہ بھی عرض کی تھی کہ اے اللہ کے رسول، آپ اسے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں تو مجھے فرمائیے، خدا کی قسم میں اس کا سر آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا۔ بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔